أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بر محمد برادران ایمانی و محبان اہل بیت، آپ حضرات خصوصی طور پر متوجہ رہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد 18 بنی ہاشم کی شبیہیں بھی نکلنا ہے، لہذا اسی موقع اور محل کے اعتبار سے مگر توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے قرآن کریم میں بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت کریمہ میں جس میں پروردگار نے نفس کی خرید و فروخت کا ذکر کیا ہے، تو اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات رات کی ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں قرآن نے دن کی بیان کی ہیں، کچھ چیزیں قرآن نے رات کی بیان کی ہیں۔ معراج پیغمبر کے پروردگار نے دن کے لیے نہیں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے عبد کو لے گئی، یعنی پیغمبر کی معراج رات میں ہے۔ قرآن اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں خود رات میں آیا، اور اس کی دلیل ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو رات ہی میں تو نازل ہوا۔ اچھا آج یہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آج کے 1400 سال پہلے رات رات ہوتی تھی، دن دن ہوتا تھا۔ بھائی ملاحظہ کریں، رات کا مطلب اندھیرا اور دن کا مطلب اجالا، یہی تو ہے نا، رات رات ہے اور دن دن ہے۔ مگر قرآن کب نازل ہوا؟ رات میں۔ مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہمارے ہاں شب قدر ہے، 20 رمضان کے بعد کسی بھی طاق رات میں قرآن نازل ہوا۔ طاق رات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 23ویں شب رکھ لیجئے یا 25ویں شب رکھ لیجئے یا 27ویں شب یا 29ویں شب، ان میں قرآن نازل ہوا، تو رات ہی میں تو نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں قرآن نے خود اپنی بات رات کی ہے، مسلمان سمجھ گیا اور پوری طور سے سمجھ گیا، اور یہ بھی سمجھ گیا
کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اس قرآن میں اللہ نے شرط لگائی ہے، سمجھے کوئی بھی مگر قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، چھوئے گا وہی جو جسم کا پاک ہوگا۔ تو قرآن پڑھ کے اب بھی نہ سمجھے، جو بات قرآن کے لیے ہے وہی وارث قرآن کے لیے ہے۔ جیسے جسم کا نجس قرآن کو چھو نہیں سکتا، ویسے ہی نسل کا نجس اہل بیت کو مان نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن رات میں نازل ہوا، کسی بھی مسلمان سے پوچھے یہ قرآن کہاں ملا، یہ تو رات میں نازل ہوا تھا۔ وہ کہا صاحب قرآن کو ہم سینے سے لگا رہے ہیں، بھلے رات میں نازل ہوا تھا، کوئی گواہ نہیں ہے نبی کے پاس۔ دیکھیں جو جبریل آ رہا ہے اس کو کسی بھی نے دیکھا نہیں ہے، عجیب بات ہے، جبریل کو دیکھا نہیں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو قرآن رات میں نازل ہوا، اندھیرے میں نازل ہوا، اسے ہر ایک نے سینے سے لگا لیا، اور جو قرآن غدیر کے اجالے میں نازل ہوا اسے سب لوگ بھول گئے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو دیکھیں اب میں آ گیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ جب دیکھیں نفس بکا تو رات میں بیچنے کے اور خریدنے کے کچھ اصول ہیں۔ کیا مطلب؟ بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ خریدنے والا ہو، ایک مال ہو، ایک اس کے عوض میں جو قیمت دی جا رہی۔ تو بیچنے والے ہیں علی، خریدنے والا ہے اللہ، کہاں تک تفسیروں کا حوالہ دوں، اور مال ہے نفس، اور قیمت ہے اللہ کی مرضی۔ یہی تو چار چیزیں ہوئیں۔ مگر اب ایک بات بتائیے، قرآن آپ پڑھیے تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہے برائیوں کی طرف لے جانا، یعنی انسان کے جسم میں سب سے بدتر شے یہ نفس ہے کہ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ غلط راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا آپ سے کہا جائے بازار جائیے اور خراب سودا سڑا ہوا سامان لے کر آ جائیے، سڑی سبزیوں کا عذاب کہاں سے لیا ہے؟ کس نے آپ کو بیوقوف بنا دیا؟ آپ کو سبزی لانا ہے تو اچھی لانا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ جو خریدیں تو اچھا سامان تو اللہ خریدے گا، تو وہ کیا بیکار سامان خریدے گا؟ وہ بھی بہتر سامان خریدے گا۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت دیکھیے، نفس ہے، نفس کی بات میں کروں گا۔ ایک صاحب نے کہا مولانا میں کچھ مال بیچنا چاہتا ہوں، گھر میں لے گئے اور لائٹ بھی بند کر دی، کہا دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے مال دکھانے کے لیے ضروری ہے روشنی بھی ہو، روشنی میں مال پرکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین تو اور روشنی زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ مال میں چمک آ جائے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، تاکہ مال میں چمک آ جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو مال اللہ خرید رہا ہے وہاں رات کا اندھیرا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ پروردگار یہ کیا ہے؟ تو رات کے اندھیرے میں علی کا نفس خرید رہا ہے، اور پیغمبر ہجرت کر گئے، آواز دی نادان اب بھی تو نے انہیں نہیں سمجھا، میں جو مال خرید رہا ہوں، میں ملاحظہ کریں، میں جو مال خرید رہا ہوں وہ اندھیرے میں ضرور خرید رہا ہوں، مگر مال بھی تو دیکھو، بھائی ملاحظہ کریں، مال بھی تو دیکھو۔ پروردگار کیا ہے؟ کہا یہ علی کا نفس نہیں ہے بلکہ ہیرا ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، گویا اللہ کہنا چاہتا ہے میں پتھر نہیں خرید رہا ہوں، ہیرا خرید رہا ہوں، اور ہیرے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ہیرے میں خود چمک موجود ہوتی ہے۔ پوری توجہ ہے نا، ہیرے میں خود چمک ہوتی ہے۔ تو جیسے علی نے اپنا نفس بیچا ویسے ہی اب علی کا نفس نہیں ہوا، اللہ کا نفس ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر ہجرت کر گئے تو اب ظاہر سی بات ہے جب علی کا نفس نہیں ہے تو اب علی کو خوف بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ صاحب میرا نفس ڈر گیا، اب علی کی جان نہیں، اب یہ اللہ کی جان ہو گئی، اللہ نے خرید لیا۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی ڈرے بھی نہیں، علی کرمٹ بھی، اب بھائی ڈرے کیسے؟ اب تو یہ اللہ کی جان ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سے مدینے میں سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے جب معلوم تھا 40 ننگی تلواریں ہیں پھر علی کو نیند کیسے آ گئی؟ تو کہا بات اگر سونے کی ہوتی تو تعجب تھا، لیکن جب سونے کا وعدہ کر لیا تو آپ نے یہ بھی تو حضور کہا تھا کہ علی یہ امانتیں لو، صبح کفار کو امانتیں واپس کر کے تم مدینے آنا۔ تو جب آپ مجھے صبح تک کے زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں تو کافر مجھے قتل کیسے کر سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ صبح تک کے زندگی کی ضمانت، دیکھیں جہاں ضمانت ہو جاتی ہے اسے پھر خوف
نہیں رہتا۔ اب ایک دلیل آپ کی خدمت میں آ گیا اپنی منزل پر، اب دلیل سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں دلیل دے رہا ہوں۔ دیکھیے ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ صفین، ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مولا علی نے امیر شام سے لڑائی لڑی ہے، لیکن تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، جب بھی مولا علی جنگ کے لیے نکلتے تھے، کتابیں اٹھائیے اور کتابوں میں دیکھیے، یہی تو ربط دے رہا ہوں، یہی تو شب ہجرت ہے جہاں اللہ نے جبریل و میکائیل کو بھائی بنایا، کہا دونوں بھائی ہو، کہا مگر اپنی جان دے دو بھائی پر، ان کا پروردگار ہم چاہتے ہیں عمر ملی ہے تو عبادت کریں، تو کہا کیوں نہیں ہو جاتے ہو مثل علی۔ دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی پر کیسے جان دے رہا ہے، آپ پوری توجہ رکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیثوں میں ہے کہ جنگ بدر میں کون سے 1000 کافر 313 مسلمان، اب جو لڑائی ہوئی وہ 1000، یہ 313، اب آپ دیکھیں کتنے شہر ہے، کتنا فرق ہے، ادھر سب اسلحے والے، ادھر نہتہ زیادہ تھے۔ جب لڑائی ہوئی تو مولا علی کے ہاتھ سے جو قتل ہوئے، کل کافر قتل ہوئے 70 اور اس میں 35 خالی مولا علی نے قتل کیے، 35 سارے صحابیوں نے مل کے قتل کیے۔ اب 70 اور 70 ہی کافر اسیر ہوئے، باقی سب بھاگ گئے، مگر بھاگنے کی نوعیت لکھی ہے کہ جب بھی کوئی بھاگ رہا تھا، مقداد کہتے میں نے دیکھا کہ کافروں کے 17 دستے، یعنی 17 طرف بھاگ رہے تھے میدان میں، اور بدحواسی میں بھاگ رہے تھے کہ بھاگو علی آ رہے ہیں، بھاگو علی آ رہے ہیں، بھاگو علی آ رہے ہیں۔ کتابوں کے فقرے ہیں کہ علی کا حملہ جیسے بجلی چمکتی ہے، یوں اتنی دور ہے، اور جیسے بجلی چمکی علی سر پر موجود ہوئے تو بدحواسی چھا گئی کہ بھاگو علی آ رہے ہیں، بھاگو علی آ رہے ہیں چاروں طرف۔ تو مقداد کہتے ہیں میں نے کافر کی کلائی پکڑی اور کہا کہ نادان کافر، علی کا ایک تو یہ بھی رحم ہے کہ وہ کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ بھاگو علی آ رہے ہیں؟ کہا مقداد اگر ایمان کی آنکھ سے نہیں کفر کی بھی آنکھ سے دیکھ تو مجھے چاروں طرف علی ہی علی نظر آ رہے ہیں۔ بھائی پوری توجہ، چاروں طرف علی ہی علی نظر آ رہے ہیں۔ بس آپ سمجھے کافر میں اور مومن میں یہی فرق ہے، منافق اور کافر کو بدحواسی میں علی نظر آتے ہیں، بدحواسی میں علی علی کرتا ہے، خوف میں علی علی کرتا ہے، مومن خوف میں بھی علی علی کرتا ہے، سکون میں بھی علی علی کرتا ہے۔ تو کہا میں سمجھا نہیں کہ اتنے علی کہاں سے آ گئے۔ اب آپ کتابیں پڑھیے، اللہ نے کہا یہاں لوگ کم تھے، ہم نے فرشتوں کے، قرآن میں ذکر ہے فرشتوں کی فوج بھیجی، مگر فرشتوں سے کہا کہ تم کس شکل میں جاؤ گے، انسانی شکل میں جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اگر ملک کی شکل میں آؤ گے تو دیکھ کہ تمہیں بھاگ جائیں گے۔ 1000 فرشتے آئے تو کہا پروردگار مجھے علی کے مثل بنا دے، بھائی ملاحظہ کریں، مجھے علی کی شبیہ بنا دے۔ اب یہ تو طے ہو گیا ملک جس شبیہ کی تمنا کرے اس کا نام علی ہے۔ اے پوری توجہ رکھیے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اگر شبیہ بدعت ہوتی تو ملک کبھی بدعت والا کام نہ کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر ملک نے کہا مجھے علی کی طرح بنا دے۔ تاریخ اٹھائیے، مولا علی سے معاہدہ کروا لیا کہ یا علی صفین میں آپ نہ آئیے گا، جب آپ آتے ہیں تو فوج بھاگ جاتی ہے۔ شامیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں مولا علی نے آواز دی خیمے سے، عباس جی بابا، کہ آج صفین میں تجھے جوہر دکھانا ہے مگر نام علی کا ہونا ہے۔ ملاحظہ کریں یہ جنگ وہ ہے۔ عباس کو اپنا لباس پہنایا، عباس کے چہرے پر نقاب ڈالی، کہا عباس علی کا ایک یہ بھی وطیرہ نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ اگر پورا عرب و عجم مل کے حملہ کر دے تو علی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ آج عباس وہ حق ادا کرنا ہے۔ عباس نے تلوار لی، چہرے پہ نقاب ڈالی، میدان میں آئے، قتل کیا، دوسرے شامی کو قتل کیا، فوجوں میں بھگدڑ ہوئی۔ بس ایک بار امیر شام کا وزیر کہتا ہے کہ پوری فوج ایک ساتھ حملہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے یہ کون لڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی اور عرب کا شہ سوار ہوگا تو 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ قدم پیچھے ہٹا لے گا، اور اگر علی ہوں گے تو ان کا کہنا قدم پیچھے علی کا نہیں ہٹے گا۔ بس یہی فرق ہے، کوئی بھی عرب کا ہوگا
جب ساری فوج مل کے حملہ کرے گی قدم پیچھے ہٹے گا، مگر علی کے سامنے چاہے ساری دنیا آ جائے علی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ کہا شامیوں نے 1.5 لاکھ کے لشکر نے مل کر حملہ کیا کہ اگر کوئی صحابی ہوگا تو ضرور قدم پیچھے ہٹائے گا۔ جب 1.5 لاکھ کے لشکر نے حملہ کیا، آنے والے شہسوار نے قدم اور آگے بڑھایا، قدم اور آگے بڑھایا، 1.5 لاکھ کی فوج رک گئی اور سب نے زبان کہا کہ یہی علی ہے، یہی علی ہے، اور علی سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ لڑنے کے لیے نہ آئیے گا، لیکن علی تو اپنے بات کے پاس رکھتے ہیں، اپنے بات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب فوجوں میں گل ہوا کہ علی لڑ رہے ہیں، علی میدان میں آئے اور آنے کے بعد چہرے سے نقاب ہٹائی۔ بھائی ملاحظہ کرے، چہرے پر نقاب ہٹائی تھی، ہٹائی، اور ایک بار شامیوں سے کہا کہ اب بھی تم نے نہ پہچانا؟ ہاں بس یہ علی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا عباس ہے، مگر شامیوں اتنا یاد رکھنا، جب تک یہ میرے پاس ہے عباس ہے، جب مجھ سے دور میدان میں چلا جائے تو یہ بھی علی بن جاتا ہے۔ ایک سارا آواز بڑھے محمد آل محمد۔ جب تک یہ میرے پاس ہے عباس ہے، اور جب مجھ سے دور میدان میں چلا جائے تب یہ عباس نہیں ہے، یہ بھی علی ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ آج کے سماج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہ یہ جناب عباس کا پرچم آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں نکل رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، اور ضرورت کس بات کی ہے کہ پرچم پہلی چیز نکلتا کیوں، جلوس نکلتا کیوں؟ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں ہندوستان میں جمہوریت ہے، کتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں؟ ودھائک کے اوپر، ایم پی کے اوپر، ایک ایک سیٹ پہ 10 لوگ۔ تو جب 10 لوگ، بھائی پوری توجہ، 10 لوگ لڑیں گے تو جیتے گا تو ایک ہی، پھر وہ کیا کرے گا؟ گھر کے اندر کونے میں بیٹھے گا؟ کہا نہیں، جو ہارے ہوں گے وہ گھر کے اندر کونے میں بیٹھے ہوں گے، اور جو جیتے گا الیکشن میں اس کا جلوس سڑکوں پر ہوگا، چوراہوں پر ہوگا، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جائیں گے اور لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ یہ کیا ہوا کہ بھئی 10 لوگ لڑ رہے تھے، کہ جو گھر کے اندر ہے وہ ہارے ہوئے، جو روڈ پر ہے وہ جیتے ہوئے۔ بھئی کیا سن رہے؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ جو گھر کے اندر ہے وہ ہارے ہوئے، جو روڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ جیتے ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات کیا ہے؟ کہ خالی یہ ہارے ہوئے نہیں ہے، بلکہ جو یہ ہارے ہوئے ہیں یہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو جلوس نکل رہا ہے، جو جیت کے آیا ہے، اس کا نکلنا بند ہو جائے۔ کیوں؟ ہر شخص یہ خالی نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی جیتا کون، بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ ہارا کون۔ بھائی پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ ہارا کون؟ اب آپ سمجھے، یہ علم عباس پوری دنیا میں جو نکل رہا ہے، یہ کربلا کی جیت کا جب اعلان ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہارا کون۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا۔ یزیدیت اسی لیے بوکھلائی ہوئی ہے، کہیں بدعت کے فتوے، کہیں یہ باتیں، اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، پے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، اور علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی، جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے؟ صلوات بے محمد علی محمد۔ اگر کسی دنیا میں ہارے ہوئے کا پوری دنیا کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، دکھا دیں کتابوں میں، ٹی وی پہ دکھا دیں، نیٹ پہ دکھا دیں کہ ہارے ہوئے کا جلوس نکلتا ہے تو میں مان لوں گا۔ اس کا مطلب اب تو یہ بات طے ہے کہ جو جیتتا ہے جلوس اسی کا نکلتا ہے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، جو جیتتا ہے جلوس اسی کا نکلتا ہے۔ میں آ گیا مصائب کی منزل میں۔ دیکھیے یوں ہی مولا علی نے نام عباس نہیں رکھا، کچھ تو وصف پایا جاتا ہے۔ عباس کے معنی عربی میں کیا ہے؟ شیر۔
دیکھیں ہمارے ہاں کئی نام ہیں جن کے معنی شیر ہیں. عباس کے معنی شیر، اسد کے معنی شیر، حیدر کے معنی شیر، غضنفر کے معنی شیر، زرغام کے معنی شیر. دیکھیں ہر ایک کے معنی میں بھی فرق ہے. حیدر نام مولا علی کا ہے. بھائی اسی پہ ربط مدار ملاحظہ کریں، جملے سنیں. حیدر شیر، مگر کب کہا؟ یہ ماں نے نام رکھا ہے، مولا علی کی والدہ نے نام رکھا ہے. اور مولا علی کے جو نانا تھے ان کا نام تھا اسد، اسی لیے ہم کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد. تو مولا علی کے نانا کون تھے؟ اسد. اسد کے معنی بھی شیر، یعنی مولا علی کی ماں بھی شیر کی بیٹی تھی. بھائی پوری توجہ یہاں تک آئی ہے، شیر کی بیٹی تھی، یہ بات تو ہے. مگر جب مولا علی نے ازدر کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ نے فرمایا یہ میرا لال حیادر یعنی حیدر، 2 ٹکڑے کرنے والا. یہی نام مولا علی نے خیبر میں استعمال کیا. جب مرحب نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو مولا علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اب حیدر نام سننا تھا، یہ پیچھے ہٹا اور ہٹنے کے بعد کہا میں نہ لڑوں گا. اور ابھی تک آپ ملاحظہ کریں یہ لڑنے نہیں آیا ہے 39 دن تک. کیوں؟ اس لیے اس کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام انتر تھا، ایک کا نام حارث تھا. ابھی تک حارث و انتر آئے ہیں، مرحب نہیں آیا ہے. ارے جب حارث و انتر کے سامنے کوئی نہ رکا تو اب مرحب کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آج مرحب آیا ہے. بس نام سنا پیچھے ہٹ گیا. یوں کہا آ گیا ابلیس بہکانے. کیا ہوا؟ کہ میں ان سے نہ لڑوں گا. کیا ہوا؟ کہ صاحب یہ وہی ہے جس کی بات میری ماں نے بتائی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. جب میں اور بڑا ہوا تو میری ماں نے کہا میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. میری ماں جب مجھے سلاتی تھی تو لوری دیتی تھی، لوریوں میں یہ کہتی تھی میرے لال سب سے لڑنا دیکھ مرحب مگر حیدر سے نہ لڑنا. تو کہتا میں نے پوچھ ہی لیا کہ ماں تو کیوں منع کرتی ہے حیدر کے مقابل میں آنے کے لیے؟ تو کہا میرے لال وہ ماں بھی اچھی نہیں ہوتی ہے جو اپنی اولادوں کو حیدر کے مقابل میں بھیج دے. بھائی پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ وہ ماں بھی اچھی نہیں ہوتی ہے جو اپنی اولادوں کو حیدر کے مقابل میں بھیج دے. تو اتنا معلوم ہو گیا حیدر کے معنی شیر، غضنفر کے معنی شیر، مگر عباس کے معنی شیر ہیں. کتاب میں 3 معنی ہیں. ایک معنی آج سنیے، پھر 2 معنی کا بھی عرض کروں گا. عباس ایسے شیر کو کہتے ہیں کہ جب یہ ترائی پر جائے تو دوسرے شیر بھی اس کا راستہ چھوڑ دے. میں کہتا ہوں شیروں کی مجال نہیں ہے جو عباس کا راستہ روک لے. تو پھر روباہوں کا کیا حوصلہ ہے، ان میں کیا طاقت ہے کہ اس کے راستے کو روک سکے. کیوں؟ جبھی تو حسین نے یاد کیا تھا تو مرثیہ پڑھ کے یاد کیا تھا. میرے بھیا عباس اب وہ آنکھیں روئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگا کرتی تھی. عزیزو دیکھیے ایک چیز ہے، سب سے پہلے جناب لقمان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بھائی مر گئے. سفر پہ ملاقات ہوئی تو یہ جملہ انہوں نے کہا کہ بھائی مر گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا جملہ مولا علی سے کہا گیا. جب مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر ملی تو مولا علی نے فرمایا ہائے میرے کمر ٹوٹ گئی. اور تیسرا مرحلہ جب کربلا میں حسین کو خبر ملی کہ عباس مارے گئے تو حسین کہتے ہیں الان انکسر ظہری، عباس تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی. عزیزو ایک میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کتاب کا نام ہے علمدار کربلا. یہ ایران کی کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں ایک شعر میں نے پڑھا، اور شعر کیا ہے، عرب شاعر نے جناب عباس پہ ایک شعر کہا ہے. وہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس، دیکھ بھی سکتے ہیں. عرب شاعر نے جناب عباس پہ ایک شعر کہا. کیا شعر کہا یہ ہم شب عاشور کتابوں میں منبر پہ کیسے بیان کریں؟ اس شاعر نے بیان کیا ہے کہ شب عاشور چاروں طرف اتنے دشمن تھے اور اتنا دشمنوں کا خوف تھا کہ سارے اہل حرم اور حسین کے انصار سب عباس کی پناہ میں آ گئے. اور اب دوسرا مصرع کہتا ہے کہ شب عاشور جب سب عباس کی پناہ میں آ گئے خوف کی وجہ سے تو حسین بھی عباس کی پناہ میں آ گئے. بس اس کے بعد کہتا ہے نہیں یہ مصرع غلط ہے، حسین تو خود امام ہے، وہ
عباس کی پناہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ مصرع کاٹ دیا۔ جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ جیسے سرکار سید الشہداء آئے ہیں۔ ارے شاعر تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں شعر نہ کہوں گا، میں نے کاٹ دیا۔ کہا نہیں شعر تو سنانا ہوگا۔ کہا مولا غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں تجھے سنانا ہوگا، پہلے سنا۔ کہا مولا میں نے پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ کربلا میں اتنے دشمن تھے، اتنا دشمنوں کا خوف تھا کہ شب عاشور سارے اہل حرم و انصار عباس کی پناہ میں آ گئے۔ اور دوسرے مصرے میں کہا کہ خود حسین بھی عباس کی پناہ میں آ گئے مولا، مگر میں نے یہ مصرع کاٹ دیا۔ حسین کہتے ہیں مصرع کاٹنا نہیں، اسے باقی رکھنا، یہی حقیقت ہے۔ کربلا میں ظالموں کا اتنا خوف تھا کہ میں بھی عباس کی پناہ میں چلا گیا تھا۔ اب عزیزوں سمجھے عباس کی وجہ سے حسین کیوں رو رہے تھے؟ عباس جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایام ادا کی آخری راتیں ہیں، اب جو زندہ رہے گا وہ حسین کی صفِ ادا بچھائے گا، اور جو دنیا سے چلا جائے گا یہی سلام آخر بن جائے گا۔ اللہ یہی ماتم ہمارے لیے کربلا میں نور بن جائے گا، قبر میں نور بن جائے گا۔ بعزیزو یہی وجہ ہے، میں نے کتابوں میں دو جملے آپ سنے بہت روئیں گے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتابوں میں یہ فقرہ ہے کہ ہر انسان وفاداری زندگی تک نبھاتا ہے، مرنے کے بعد نہیں نبھاتا ہے، مگر عباس لاکھوں سلام ہو تم پا، زندگی میں بھی وفا کی، مرنے کے بعد بھی وفا کا دامن نہ چھوڑا۔ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا سارے سر نیزوں پر تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں تھا، وہ کس کا سر تھا؟ امام رونے لگے، ارے تو نے یہ سوال کر کے میرے دل کو بے چین کر دیا۔ مولا کیا ہوا؟ کہا وہ سر میرے چچا عباس کا تھا۔ تو مولا وہ گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ کہ میں نے کئی بار کہا چچا سے، ظالم جب نیزے پر سر لاتے تھے تو یہ سر رکتا نہیں تھا، زمین پر آ جاتا تھا۔ میں نے چچا سے کہا چچا سارے سر تو نیزوں پر ہے، آپ کا سر نیزے پر کیوں نہیں آتا؟ سر سے آواز آئی میرے لال جب میں نیزے پر آتا ہوں تو مجھے زینب ننگے سر نظر آتی ہے، سکینہ تڑپتی نظر آتی میرے لال، میں اپنی آنکھوں سے زینب کو بے ردا کیسے دیکھوں؟ بعزیزو تاریخ کے اور چند جملے سن لیجئے، اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بیویوں نے، میں نے اسی کتاب میں علمدار کربلا میں پڑھا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی ہے تو بیویاں 3 جملے بول رہی تھی، صرف 3 جملے بول رہی تھی، اور جب چادر چھنی ہے تو منہ پر تماچے بے تحاشا مار رہی تھی۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی اور چادریں چھنی، ہر بیوی منہ پر تماچے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ، ارے میرے بھیا عباس، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہی وجہ ہے میں نے کتابوں میں فقرہ پڑھا ہے کہ جب حسین کے 3 حملے سب سے بڑے ہیں، جب حسین نے حملہ کیا، پڑھیے کتابیں، فوجیں کوفے کے دیواروں سے ٹکرائی، جب حسین نے ایک حملہ کیا فوجیں بہت دور چلی گئی، گھوڑا بڑھایا، فرات پہ آ گئے، عباس کے قریب آ کے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے کہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی سے کلام کر رہا ہو۔ ایک بار کہتے ہیں بھیا عباس تم نے اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی؟ عباس ذرا اٹھ کے جنگ تو دیکھو، اے بھیا بتاؤ میرا یہ حملہ کیسا تھا؟ بس ایک بار کہتے ہیں بھیا ایک بہادر ہی تو بہادر کی تعریف کر سکتا ہے، عباس بتاؤ میں نے کیسی جنگ کی ہے؟ پھر خود کہتے ہیں عباس مجھے معلوم ہے تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی ہے نا، مجھے معلوم ہے عباس تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو۔ تو حسین کہتے ہیں لو عباس اب یہ حملہ تمہاری طرف سے ہے، اور اس کے بعد جو حملہ کیا تو حسین شیر غضبناک کی طرح، ارے تم نے میرے اکبر کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو بھی مجھ سے لے لیا۔ فوجیں کہہ رہے تھے حسین
علمان الحفیظ۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آوازیں بلند ہو رہی ہے، دور دور تک آوازیں جا رہی ہے۔ سوگوارو، اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے، کل کا دن اور ہے، زہرا کا لال جا رہا ہے نا، رخصت تو کرنا ہے۔ عزیزوں، دو جملے اور سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عباس کا لاشا ایک بار نہیں تڑپا ہے، کئی بار تڑپا ہے۔ کب تڑپا ہے؟ جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، عباس کا لاشا تڑپنے لگا۔ اور کتابوں میں پڑھا کہ جب کربلا میں سکینہ کے تماچے لگتے تھے تو ادھر سکینہ تماچے کھاتی تھی، لاش عباس تڑپ جاتا تھا۔ اے سکینہ، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، ہر ایک کی ڈھارس تھی نا، یہی وجہ ہے کہ شہزادی سے جملہ سنیں گے۔ عزیزوں، اسی لیے سکینہ ہر وقت جب بھی تماچا لگتا تھا، تاریخ میں میں نے پڑھا ہے فقرہ، بس ایک بار فرات کا رخ کر کے کہتی تھی، چچا عباس آپ دیکھ رہے ہیں، مقاتل نے فقرہ لکھا ہے، حسین کا سر 12 ضربوں میں جدا ہوا۔ یہ 12 ضربیں کیسی؟ حسین نے 12 بار پکارا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ خنجر 12 بار چلا، 12 بار خنجر نہیں چلا، 12 ضربوں میں خنجر چلا۔ ضرب عربی میں کہتے ہیں مارنے کو۔ آپ نے قصاب کو دیکھا ہوگا، جب وہ گوشت کاٹتا ہے اور کوئی ہڈی یا رگ نہیں کٹتی ہے تو اسی پہ بار بار مارتا ہے، عربی میں اس کو ضرب کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے، حسین کے گلے پر خنجر مارتا جا رہا تھا، حسین آواز دیتے جا رہے تھے، اماں، بابا، نانا، بھیا حسن، مگر 8 بار ایک ہی کو پکارا، ارے عباس میرے بھیا، اے میرے بھیا عباس، آجا اپنے بھیا کو بچا لو۔ عزیزو، آخری جملہ میں نے زحمت تمام کر دی۔ عزیزو، وقت تو نکل گیا مگر بات رہ گئی۔ آخری جملہ سن لیجئے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ سکینہ تماچے کھا چکی، آخری جملہ ہے، یہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، مدینے سے باہر قافلہ رکا، بشیر نے علم لیا، اعلان مدینے میں کیا کہ مدینے کے لوگوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ زہرا کا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ عورتیں سر و سینہ پیٹ کے نکل رہی تھی، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ بشیر کہتا، میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ جو ایک بچے کی انگلی پکڑی ہوئے ہے اور ایک ہاتھ سے عصا ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ آواز دی، بشیر تو نے سب کے لیے کہا، یہ بتا دے کہ کربلا میں جب حسین مارا گیا تو کیا میرا عباس زندہ تھا؟ اور اس کے بعد نجف کا رخ کیا۔ آواز دی، یا علی گواہ رہیے گا، اگر میرا حسین مارا گیا اور عباس زندہ رہا تو میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ بشیر تڑپ گیا۔ کہا، یہ کون بی بی ہے جو میرے آقا کی شان میں اس طرح کہہ رہی ہے؟ کہا، بشیر یہ مادر عباس ہے، تو نے سب کا ذکر کیا مگر عباس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، بی بی کربلا میں عباس نے وفا کی انتہا کر دی، کربلا میں عباس کے بازو قلم ہوئے، کربلا میں عباس کے سر پہ گردے گرا لگایا گیا۔ بازی تو ایک بار اب کربلا کا رخ کیا، اے میرے غیرت دار عباس، اے میرے بہادر لال، میں یہ کیا سن رہی ہوں کہ کربلا میں تیرے بازو قلم ہو گئے؟ ارے کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس نے تیرے بازوؤں کو قلم کر دیا؟ اے میرے لال، تیری ماں کو صبح قیامت تک یقین نہ آتا کہ کربلا میں تیرے بازو قلم کیے گئے۔ یقین کب آیا؟ جب زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان دیکھے۔ اے میرے لال، مجھے یقین ہو گیا تم ضرور مارے گئے، ورنہ زینب کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہوتے۔ واہ حسینہ،
واہ حسین